السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ دو چیزوں کی صورت تو ایک جیسی ہے، لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو الفاظ لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، ایک شیر اور دوسرا شیر۔ یہ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، صورت دونوں الفاظ کی ایک ہے، لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شیر کہتے ہیں اس جانور کو جو انسان کو کھا لے، اور شیر کہتے ہیں اس دودھ کو کہ جس کو بچہ بھی پی لیتا ہے۔ دوستو، کئی مرتبہ دیکھا کہ پتلا بانس ہو اور گنا ہو تو دونوں شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان کی ظاہری شکل سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک مٹھاس سے خالی ہوتا ہے اور دوسرا مٹھاس سے بھرا ہوتا ہے۔ اس طرح شکل میں دو انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت کی بنا پر ایک مومن ہوتا ہے اور دوسرا کافر ہوتا ہے۔ گر بصورت آدم انسان بودے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے۔ اگر فقط شکل کی بنیاد پر کسی کو انسان کہا جاتا تو ابو جہل اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں تو انسان کی شکل والے تھے۔ جیسا ظاہر ہوتا ہے باطن ویسا بن جائے، اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے تب قول اور فعل کا تضاد ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کا من سنور جائے۔ تن کا سنوارنا آسان ہے، لیکن من کا سنوارنا مشکل کام ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک کے سحر کر نہ سکا۔ ساری دنیا کے قمقموں سے روشن کرنے والا انسان اپنے من کی دنیا میں اندھیرے لیے دوستوں پھرتا ہے۔ اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی اپنی سستی اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، خدا طلبی اور بلا طلبی۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی کے اندر طلب بھی نہ ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ مجھے خدا مل جائے۔ اس کے لیے دوستو محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو انسان خود فراموش بنتا ہے۔ حقیقت میں خدا فراموش بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی بھول گیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے مالک کو بھول گیا۔ من کا صاف کرنا دوستو ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپنا گھر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ بھائی گندا گھر تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ آج کی عورت 3 گھنٹے اپنے گھر کو صاف کرتی ہے، پوچھے کہ اتنی محنت کیوں کر رہی ہے تو جواب دے گی کہ اگر خاوند نے گھر کو گندا پایا تو وہ ناراض ہوگا۔ اگر عام خاوند کی بیوی بھی اپنے گھر کو صاف کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے تو کیا ہم پروردگار کی خاطر اپنے دل کے گھر کو صاف نہیں کر سکتے؟ دوستو، یہ دل خدا کا گھر ہے۔ قلب عبداللہ عرش اللہ ہے۔ قلب عبداللہ جو ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ یہاں طالب علم کے ذہن میں دوستو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اسے کیوں نہیں صاف کر دیتا؟ جب اس گھر کے مالک ہیں تو اس گھر کو خود صاف کر دے۔ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جب کوئی کرایہ دار ہو تو پھر گھر کی صفائی اس کرایہ دار کی ذمہ ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ دل اس وقت ہمارے پاس ادھار کا مال ہے، اس کو صاف کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ دوستو، ذکر سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ جس طرح ابرہہ بیت اللہ شریف کو جلانے کے لیے چلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے تھے تو تم پتھر پھینک کر ان کو ختم کر دو۔ اسی طرح شیطان کی مثال بھی ابرہہ کی مانند ہے۔ یہ اس دل پر جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے قبضہ کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ اس لیے مومن کی چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائے۔ یہ شیطان کے لیے کنکریاں مارنے کے مانند ہو جاتا ہے، اس سے شیطان دفع و دور ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہر بندے کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں سنور جاؤں، نیک بن جاؤں، اچھا ہو جاؤں۔ یہ کیسے ممکن ہو؟ اس کے لیے 2 بڑے آسان اصول یہ ہیں۔
آدمی اپنے روزانہ کے کاموں پر نظر دوڑائے تو کچھ ایسے کام ہیں جن کی وہ زندگی میں بار بار کرتا ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں 10 سے 15 کام ایسے ہوں گے جن کو وہ روزانہ دوستو دہراتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا وہ دن میں کئی مرتبہ کھاتا ہے، پینا وہ دن میں کئی مرتبہ مشروبات پیتا ہے، بیت الخلاء جانا ایک دن میں کئی مرتبہ بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وضو کرنا، نمازی بندے کو ایک دن میں کئی مرتبہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نماز پڑھنا ایک دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ گھر میں آنا جانا اس کی ہر روز ضرورت پیش آتی ہے۔ غسل کرنا اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ کپڑے بدلنا، سونا اور جاگنا، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا، یہ وہ کام ہے جو ہر بندہ روزانہ کئی مرتبہ کرتا ہے۔ ایسے 10 سے 15 کاموں کی انسان کوشش کر کے سنت کے مطابق بنا لے، ہمت کر کے کوشش کر کے سیکھ کے اپنی ان عادات کو دوستو عبادت بنا لے۔ بھائی کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، دسترخوان لگا کے کھائے، بیٹھ کے کھائے، نیچے بیٹھنے میں کوئی معذوری ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ پھر کسی اونچی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر کھانا، چل پھر کے کھانا، جیسے آج کل کی شادی بیاہ میں یأکلون کما تأکل الانعام، لوگ ایسا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جیسے جانور چارہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں میں انسان اس سے بچے اور کھانا سنت کے طریقے پر کھائے دوستو۔ دائیں ہاتھ سے کھائے، قریب سے کھائے، لقمے کو چبا چبا کے کھائے، کھانے کے جو آداب کتب میں لکھے ہیں ان کو پڑھ لے اور اپنے کھانے کی سنت کے مطابق بنا لے۔ اب جب دن میں کئی مرتبہ کھانا کھائے گا تو یہ عمل سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے خود بخود عبادت بن جائے گا۔ پانی پینا ہے تو بھائی سنت کے مطابق پی لے، کھڑے ہو کر کیوں پیتا ہے، بیٹھ کر پیئے، ایک سانس میں کیوں پیتے ہیں، سنت کے مطابق 3 سانس میں پیئے، پینے کے بعد دعا بھی پڑھ لے تو یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ بیت الخلاء جانا ہے تو داخل ہونے کی دعا بھی اور باہر نکلنے کی دعا بھی یاد کر لے۔ جاتے ہوئے اپنے بایاں قدم جو ہے اندر رکھے اور باہر نکلتے ہوئے دایاں قدم پہلے بائیں رکھے۔ سنت کے مطابق بیت الخلاء جانے پر وہ ثواب ملتا ہے جو غیر سنت طریقے پر نفلیں پڑھنے پر انسان کو نہیں ملا کرتا۔ بھئی بیت الخلاء میں جانا ہے تو دوستو روز پڑھتا ہے، بندہ دن میں کئی مرتبہ باتھ روم یوز کرتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو بیت الخلاء میں اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخلا ہوتا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وضو ہر انسان کرتا ہے، یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، سنت کے مطابق وضو کر لے، اس طرح وضو عبادت بن جائے۔ تو اسی طرح دوستو بہت ساری جو ہے عادات، چیزیں ایسی ہیں جو روزانہ انسان دن میں کئی مرتبہ کرتا ہے، تو انسان اگر ان کو سنت کے مطابق کر لے تو دوستو پھر اس کی وہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ عبادت بنتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح انسان کی زندگی سنور کر سنت کے قریب جا سکتی ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو دل کی ایک کیفیت جو ہے وہ یہ ہے جسے نفاق کہتے ہیں بیان کی، اور جو آیات اللہ تعالی منافقوں کے لیے بیان کی وہ 13 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کی تفصیل بتائی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اندازہ کرو کہ اللہ رب العزت نے کتنا منافقت کو ناپسند فرمایا۔ تو ایسے بندے کو ظاہر ہے ایسے بندے کا ظاہر تو مسلمان ہوتا ہے لیکن دوستو دل کافر ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ خلود فی النار، ایسا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا۔ جہنم میں بھی کہاں رہے گا؟ فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے والے حصے میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالیں گے۔ فی الدرک الاسفل کے بارے میں کعب الاحبار بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، جب سے اس کو بند کیا گیا اس کا دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ جہنم پہ کوئی ایسا دن نہیں آتا کہ جب جہنم اللہ تعالیٰ سے اس کنویں کے عذاب سے پناہ مانگتی، اللہ سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔ کیوں؟ اگر اس کنویں کا دروازہ کھول دیا جائے، اس کے اندر اللہ کا ایسا عذاب ہے کہ جہنم کے اندر اس کنویں میں عذاب برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی طاقت نہیں۔ اللہ رب العزت اس کنویں کے اندر منافقین کو رکھے گی۔ دوسرا دوستو نفاق اصغر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفاق اصغر، اس کو کہتے ہیں عملی نفاق۔ عملی نفاق کہتے ہیں قول اور فعل کا تضاد، ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں دو رخہ پن، انسان اوپر سے نیک اور اندر سے فاسق و فاجر ہو۔ جب بھی چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرہ مخلوق کے سامنے اور دوسرا چہرہ پروردگار کے سامنے،
اس عملی نفاق کو بھی اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آیت المنافقی ثلاث، ایسے عملی منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، واعظ و نصیحت بھی شروع کر دی، جھوٹ نہیں نکلا۔ منافق کی پہچان ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کیا وعدہ خلافی کر دی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خانہ، اگر کسی نے امانت دی تو اس میں خیانت کر دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں 4 باتیں ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک خصلت ہوگی اس میں منافقت کی ایک خصلت موجود ہوگی جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، اذا تمنا خانہ، جب اس کے پاس امانت ہو تو اس میں خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، عہد کرے تو اس کو توڑ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں دینے پر اتر جائے۔ چنانچہ کتنے ہی صوفی نیک لوگ ہیں جو اپنے غصے پر مجبور ہوتے ہیں، ذرا سے دوستوں بچے کی کوئی کمی دیکھی تو ننگی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں، تو یہ منافق کی پہچان ہے۔ علماء نے بتایا کہ اس نفاق کے بڑھنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جھوٹ کو انسان عادت بنا لے جس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایسی عادت بنا لیتے ہیں جیسے دوستوں کوئی ان کو ایسے نظر آتا ہے کہ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں نے اس کے سامنے بہانہ بنا لیا۔ ایسا بدبخت ہے یہ شیطان کہ اس نے جھوٹ کا نام بدل کے بہانہ رکھ دیا تاکہ جو نفرت جھوٹ کے نام سے آتی ہے وہ نفرت ختم ہو جائے۔ بیوی کہتی ہے میں نے بہانہ بنا لیا، خاوند کہتا ہے میں نے بہانہ بنا لی، شاگرد کہتا ہے میں نے بہانہ بنا لی۔ بہانہ کیا؟ حقیقت میں تو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس سے نفاق بڑھتا ہے اس کو ریا کہتے ہیں، دکھاوا کہتے ہیں۔ مردوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے مگر عورتوں میں یہ اس سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ دیکھا گیا کہ عورتیں اگر بڑی عالمات بھی بن جائیں تو بھی ریاکاری سے جان نہیں چھوٹتی، دکھاوا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت یہی فکر کہ لوگ کیا کہیں گے، گویا عمل کیا تو لوگوں کی خاطر، خدا کی رضا تو کوئی نہ رہی۔ یہ ریا مشکل سے دل سے دوستوں نکلتی۔ اس کی تیسری وجہ بصیرت کی کمی ہے۔ علم تو آ جاتا ہے لیکن دل میں بصیرت نہیں ہوتی، دل کی آنکھ بند ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے، دل اس قابل نہیں ہوتا کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکے۔ چوتھی چیز تقوی کی کمی ہے دوستو، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نفاق سے بہت ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، دعائیں مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من خشوع النفاق، اے اللہ بے شک میں نفاق کے خشوع سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس نفاق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوء خاتمہ کا خوف ہے۔ چنانچہ جب بندے کو ڈر لگ جاتا ہے کہ میرا انجام برا نہ ہو تو پھر اس کے لیے ظاہر باطن کے فرق کو ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابو دردہ ایک صحابی ہے، وہ قسم کھا کر فرماتے کہ جس شخص کو سوء خاتمہ کا ڈر نہ ہو موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ بندے کو زندگی میں برے خیالات کے ذریعے آزماتے ہیں کہ بندے کے ذہن میں برا خیال ڈالا اور دیکھا کہ یہ اس پر عمل کرتا ہے یا بچ جاتا ہے۔ زندگی بھر برے خیالات کے ذریعے بندے کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر بندے کو آزماتے ہیں۔ کیا مطلب کہ دنیا میں شیطانی، شہوانی، نفسانی محبتیں جو تھیں وہ بندے کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بندے کا دل اس پر اٹک جاتا ہے اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے جو چاہے کہ اللہ رب العزت کی محبت پہ مجھے موت آئے تو اس کو چاہیے کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو غالب کرے۔